اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، اپنی اولاد کو دین پہ لگاؤ، اور اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ یہ مسجد ہے، مبارک مسجد، ساتھ مدرسہ عائشہ ہے۔ میں آج نہیں آیا، میں آج سے کئی سال پہلے آیا تھا جب قاری صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور آج کئی سال بعد آئے ہوں جب وہ نہیں ہے اور ان کی اولاد مسجد مدرسے کو چلا رہی ہے۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری ذمہ داری ہے یہ کام کریں، علماء سے مسائل پوچھیں، علماء کی ضرورتیں پوری کریں، علماء کے مسائل پوچھیں اور مدارس کو سنبھالیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اگر کوئی بندہ کسی سے یہ کام لے لے تو۔ آپ کبھی میرے یہاں تشریف لائیں، ہمارے یہاں 5 مسجد ہیں ایک گاؤں میں، جمعہ ایک ہوتا ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، عید ایک ہوتی ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، 5 امام ہمارے ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ ایک ہماری مسجد مرکز کی 4 مساجد گاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم نے کبھی پوری دنیا اور پورے گاؤں سے ان 4 مساجد کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ کیوں؟ مسئلہ ہم بتاتے ہیں اور پیسہ گاؤں والے دیتے ہیں، مسجد چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اے سی لگے ہیں، کارپیٹ بچھے ہیں، رمضان میں بجلی نہ ہو تو جنریٹر بالکل چلتا ہے، بالکل چلتا ہے۔ دیہات کا ماحول میں بتا رہا ہوں، کیوں؟ ہمارے گاؤں کے دیہات والوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ مسجد پر پیسہ مولانا نہیں، ہم نے خرچ کرنا ہے۔ مسئلہ یہ بتائیں گے، پیسہ ہم خرچ کریں گے، ہمیں مانگنا ہی نہیں پڑتا، مانگنا بھی نہیں پڑتا۔ اور آپ کو ایک بات پہ تعجب ہوگا، میں یہاں کے چندے نہیں مانگ رہا، میں اپنی ترتیب بتا رہا ہوں۔ رمضان سے پہلے میرا سفر ہوتا ہے، 20-22 رمضان کو واپس آتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ اپنے گاؤں میں پڑھوں، پوری کوشش کرتا ہوں، کسی کو نہیں دیتا، ہر ماہ کا پہلا جمعہ کسی کو نہیں دیتا، اپنے دیہات میں رہتا ہوں۔ خیر جو بات میں سمجھانے لگا ہوں، رمضان کا مہینہ ہوگا، مسجد والے خادم سے کہہ دیں گے اور اعلان کر دیں گے، بھائی پورا مہینہ ہر جمعے کو چندہ ہوگا، ہم خود جمع کریں گے اور یہ چندہ ہم مولانا صاحب کے مدرسے میں دیں۔ ہم نہیں کرتے، وہ خود کرتے ہیں اور مدرسے میں دیتے ہیں۔ بتاؤ کتنا آسان تھا کام۔ میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اس کی نیت ہو، اولاد کو عالم بناؤ، اپنی بیٹیاں عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اور جس جگہ پہ یہ دین کا کام ہوتا ہو کوشش کرو کہ ہم اس کے سپورٹر بنیں، ہم ان کے معاون بنیں، ہم ان اداروں کو مضبوط کریں۔ اللہ کی قسم اس سے اللہ کی بھی رضا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا ہے۔ تو میں نے جو پورا بیان کیا، پھر میں آخر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ لوگ بعد میں آئے تو پورے بیان کا خلاصہ وہ سن لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی دے تو بہتر، آخرت بھی دے تو بہتر۔ دنیا بہتر ہوتی ہے جب چیز کا سیزن، چیز کی منڈی اور چیز کے سمجھنے والے کے واسطے سے چیز لیں، اور عبادات کی وجہ سے آخرت بہتر ہوتی ہے۔ اور عبادات اچھی کب ہوتی ہے؟ عبادت کا وقت دیکھیں، عبادت کا مقام دیکھیں، اور عبادت کے سمجھنے والے علماء سے عبادت کو سمجھیں، براہ راست کتابوں سے نہ سمجھیں۔ اس پر وہ نقصان ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، میرا میزبان، ہم مسجد میں گئے، تھوڑی دیر پہلے گئے تو سائڈ پہ لائبریری تھی، میں نے لائبریری کو دیکھا، میں نے اس میں سے ایک کتاب کو اٹھا لیا۔ اس کتاب کا نام تھا مختصر صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری جو 2 جلدیں 30 پاروں میں ہے اور 1082 روایات، انہوں نے اس کا خلاصہ نکال کے ایک چھوٹی سی بخاری صحیح بخاری، اور شروع میں لکھا کہ وہ حدیث جو امام بخاری کئی بار لائے ہیں نا، میں اس کو ایک بار لایا ہوں تاکہ حدیث کی کتاب ذرا چھوٹی ہو جائے۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ ہے اس میں، ہمارا فن ہے نا، ہمارا فن ہے، ہم سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کچھ ہے۔ میں نے اٹھائی اور میں نے ایک مسئلہ کھولا۔ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں باب ما یذکر فی الفاخذ، یہ جو ران ہے آدمی کے ران پٹ، یہ کیا ہے؟ سطر ہے یا سطر نہیں؟ یہ مسئلہ بیان کیا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، پہلے حدیث لائے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک سواری پر اللہ کے نبی ہے، ایک پر میں ہوں، ہم اکٹھے جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک سے کپڑا اتر گیا۔ میں نے دیکھنا شروع کیا تو آپ نے کپڑا تھوڑا اور اتار دیا، تھوڑا اور میں دیکھتا
بس ایک روایت لائے، اس کے بعد کوئی حدیث نہیں لائے۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیں، اگر آپ بخاری شریف کھولیں اور یہ حدیث اس میں لکھی ہو تو آپ کیا سمجھیں گے یہ ران سطر ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا، آپ کیا سمجھیں گے؟ اب اگر کوئی کالج کا لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہو اور نمازیں بھی پڑھتا ہو، وہ ساحل سمندر پہ جائے اور نکر پہن کے غسل کرنا شروع کرے بیچ پہ جا کے، تو یہ کیا؟ یہ میری سنت ہے۔ دیکھو صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے رام دکھا دیا تو حرج نہیں ہے، میں نے دکھا دیا تو میں نے تو سنت پر عمل کیا ہے۔ آپ اس سے بحث کیسے کرو؟ آپ نہیں بحث کر سکتے، آپ پھنس جاؤ گے۔ بخاری آپ کو دکھائے گا، اب جو بخاری دکھائی جا رہی ہے حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا اس محلے کی مسجد کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اور میں اکثر سچ کہتا ہوں پاکستان میں عموماً اور پاکستان سے باہر خصوصاً میں جب بھی میزبان بناؤں تو میری 99% کوشش ہوتی ہے کہ میرا میزبان تو تبلیغی جماعت کا ساتھی ہو۔ کیوں؟ اکرام زیادہ کرتے ہیں، سوال کم کرتے ہیں۔ باقی جگہ پر سوال زیادہ ہوتے ہیں، اکرام کم ہوتا ہے۔ باقی جگہ پر جائیں گے، مولانا صاحب کی کھاؤ گے؟ اچھا اور پھر کی خدمت کریے؟ میں کہا میں موٹ ہوا کھا میرے پیسے دے، اور پھر 1.5 لاکھ کی خدمت ہے۔ ان کے پاس جائیں گے، کھانا تیار ہوگا، آرام کرائیں گے، خجاتی دفعہ جیب میں ہدیہ ڈالیں گے، ہم آرام کے ساتھ چلے جائیں گے، الجھن نہیں ہوتی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میزبان وہ آدمی سفر کر کے تھکا ہوتا ہے، باقی کیا جائیں تو سوال جات ایک گل پوچھنی، دوسرا آئے گا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تیسرا آئے گا میرے ایک اشکال ہے، چوتھا آئے گا ہمارے محلے کے لڑکے اس کی ملاقات کرانی، ان کو میں پہلے سے کہہ دوں کہ میں نے آرام کرنا ہے۔ وہ آئے بھی، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں مسائل چھیڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ آرام فرمانے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے تو یہی میزبان چاہیے نا۔ وہ جماعت کے امیر تھے، میں نے کہا یہ بھائی وقار ذرا دیکھیں، دیکھو اس میں کیا ہوا ہے۔ بڑے کہتے ہیں کیا؟ میں نے بات سمجھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما یذکر فی الفاخذ، ران کا حکم کیا ہے مسئلہ لکھا، حضرت انس والی حدیث لائے، پھر ایک حدیث اور لائے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الفاخذ عورۃ، یہ ران سطر ہے۔ اب کیا سمجھ آئی؟ بولو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ران سطر، بھئی جب ران حضور فرما رہے ہیں سطر ہے، حضرت انس کو دکھا کیوں رہے ہیں؟ حضرت امام بخاری پھر مسئلہ بتاتے ہیں حدیث انس اسند، یہ جو حضرت انس نے حدیث بیان کی ہے نا، سند اس کی مضبوط ہے، تگڑی ہے، لیکن جو دوسری حدیث ہے احول، عمل اس پہ کرنا ہے، عمل اس پہ کرنا ہے، ران کو سطر سمجھنا ہے، اپنا ران کسی کو دکھانا نہیں۔ جب دکھانا ہے تو اللہ کے نبی نے کیوں دکھایا؟ بعض مسائل ایسے ہیں جسے خصوصیات پیغمبر کہتے ہیں، جو نبی کے لیے گنجائش ہوتی ہے، امت کے لیے گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے بیعت وقت نکاح کتنے فرمائے؟ 9، 11 تو ٹوٹل تھے نا۔ بیعت وقت نکاح کتنے تھے؟ اور امتی 4 سے اوپر نہیں کر سکتا، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ امتی نکاح کرے تو حق مہر دینا شرط ہے، پیغمبر کسی میں حق مہر نہیں ہے، یہ خصوصیت اگر آپ دیتے تھے۔ امتی 1 سے زائد نکاح کرے تو باری شرط ہے، نبی کے اوپر باری شرط نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ باری متعین فرماتے تھے۔ 1 سے زائد بیویاں ہوں اور کسی کو سفر میں لے جانا چاہے، باری شرط نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے ذمہ بھی نہیں تھی، لیکن آپ پھر بھی احتیاط فرماتے کہ پورا اندازی فرما لیا کرتے۔ میں سے گزارش کرتا ہوں اب جب دونوں حدیثیں آپ دیکھ لیں گے، ران دکھایا بھی ہے اور ران کو سطر فرمایا بھی ہے، دونوں حدیثیں بھی آ گئی، امام بخاری کا فیصلہ بھی آ گیا۔ اس بندے نے کیا کیا؟ دوسری حدیث بھی چھوڑ دی، امام بخاری کا فیصلہ بھی چھوڑ دیا اور ایک حدیث نقل کر دی۔ تو جب آپ ایک حدیث دیکھیں گے، آپ ننگے سطر کے ساتھ، آپ ران ننگے کر کے باہر پھریں گے، بیچ پہ جائیں گے، اور یہاں اگر کوئی وہ بڑا کیا کہتے ہیں سوئمنگ پول ہے، اس میں تیراکی بھی کریں گے اور سنت بھی سمجھیں گے، کیونکہ بخاری شریف کے اندر۔ اس لیے میں نے کیا عرض کیا، آخرت بہتر ہوتی ہے جب عبادات اچھی ہوں، اور عبادات کو اچھا کرنے کے لیے نمبر 1 عبادت کا وقت دیکھیں، نمبر 2 عبادت کا مقام دیکھیں، اور نمبر 3 عبادات کے ماہر سے پوچھ کے عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت اچھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔